امام بیہقی نے ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ روایت نقل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا ایک سادہ سا بندہ۔ ویسے تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں کوئی دیہاتی آتا تھا، کوئی اعرابی آتا تھا نا، تو اس کا آنا بڑا عجیب ہوتا تھا، چونکہ یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بھولے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ علم اور جو ہے علماء کا مقام کا پتہ نہیں ہوتا ہے، مسئلے مسائل کیسے سیکھنے چاہیے، کیسے پوچھنے چاہیے، ان کو گفتگو کے آداب کیا ہیں یہ سب معلوم نہیں ہوتے ہیں، بس دل میں جو ہے اس کو کلیئر منہ پر بول دینے کا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ شخص ایک اعرابی جو آیا، اس نے آ کر کے فوراً اپنے من کی بات کی، جو دل میں تھا اس نے بول دیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی خیرن، حضور ہمیں خیر کی کوئی بات بتائیے، ایسی کوئی بات بتائیے جس پر میں عمل کروں تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اب دیکھیے آپ کا اس دیہاتی کے ساتھ رویہ کیا رہا، آپ نے کس قدر اس کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کیا، یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے۔ اس میں حضور پاک نے اس بندے کو پہلے آرام سے بٹھایا، اطمینان کے ساتھ بٹھایا، اور پھر آپ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا بطور شفقت، بطور مہربانی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے آپ نے مسکرا کر کے اس بندے کو 4 کلمات سکھائے۔ آپ نے فرمایا، قل سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم یہ 4 کلمات پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا تم یہ 4 کلمات پڑھا کرو، اللہ تمہیں اس کے صدقے دونوں جہان کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔ کہتے ہیں وہ بندہ، چونکہ یہ کلمات اس کے لیے بہت آسان تھے، تو اس نے اس کو سن کر کے یاد کر لیا اور بہت خوش ہوا، خوش ہو کر کے وہ بارگاہ رسالت سے جانے لگا۔ تھوڑی دور گیا نا، تو اگرچہ وہ اعرابی تھا، دیہاتی تھا، مگر تھا عربی، تو اس کی ان کلمات کے معنی مفہوم کو وہ سمجھتا تھا۔ تھوڑی دور گیا نا تو اس کو ریپیٹ کرنا اس نے شروع کیا، اس نے پڑھا سبحان اللہ، اور پھر اس کے معنی پہ غور کیا تو معنی بنا اس کا کہ تمام طرح کی پاکی اور طہارتیں اللہ کے لیے۔ اس نے پھر دوسرا کلمہ پڑھا الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اور ثنا اور حمد میرے اللہ کے لیے۔ اس نے تیسرا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چوتھا کلمہ پڑھا واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 کلمات پڑھا نا تو اس نے غور کیا کہ یار پاکی اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو یار یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں۔ میں حضور سے پوچھنے آیا تھا اپنے خیر اور بھلائی کی بات، حضور نے یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے بتا دیے۔ کہتے ہیں اب سنیے، یہ دیہاتی ہے بیچارہ، سادہ بندہ ہے، تو وہ کہتے ہیں فوراً واپس ہوا۔ حضور نے اس کو واپس آتا دیکھ کر کے نا مسکرانا شروع کیا، سبحان اللہ۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ بندہ سمجھ گیا۔ وہ بندہ آیا اور اس نے آ کر کے پھر بالکل اپنے من کی بات کی، یا رسول اللہ ہذہ للہ، یہ 4 کلمات جو آپ نے بتائے تو سب اللہ کے لیے ہیں، وما لی، میرے لیے اس میں کیا ہے، میرا اس میں کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا بینیفٹ ملے گا؟ تو کہتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک خوب مسکرائے، اس کی بات سن کر کے حضور بہت مسکرائے، اور پھر آپ نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ یقول اللہ صدقت، کہ جب تم سبحان اللہ کہو گے نا تو دنیا تمہیں جواب دے نہ دے، فوراً تمہارا رب تمہارے اس کلمے پہ جواب دے گا اور وہ کہے گا میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد تم دوسرا کلمہ کہو گے الحمدللہ، تو پھر اللہ کہے گا صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ تم تیسرا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرو گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ فوراً جواب دے گا صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ تم چوتھا کلمہ اپنی زبان سے پڑھو گے واللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ فوراً جواب دے گا تمہیں صدقت، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس وقت اللہ کی تمام رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی، اور جب تم یہ 4 کلمات پڑھو گے تو اللہ کی ایک خاص نظر عنایت تم پر ہوگی، پھر ان 4 کلمات کو پڑھنے کے بعد تمہارے منہ سے جو بھی دعا نکلے گی اللہ فوراً اسے قبول فرمائے گا۔
तुम कहोगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह फ़ौरन कहेगा क़द फ़अल्तु, जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ़ किया, तेरे गुनाहों को मैंने दरगुजर फरमा दिया। तुम कहोगे अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा, मुझ पर फज़ल फरमा। अल्लाह फरमाएगा क़द फ़अल्तु, जा मेरे बंदे मैंने तुझ पर रहम किया। तुम अर्ज़ करोगे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाह तू मुझे रिस्क दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे माल दे दे, मुझे औलाद दे दे। तुम्हारी जो दुआ होगी तुम अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह फरमाएगा क़द फ़अल्तु, जा मेरे बंदे मैंने तेरी हर मुराद पूरी की। तो ये 4 कलिमात हैं, इन्हें पढ़ने के बाद बंदे के मुंह से जो भी दुआ निकलती है अल्लाह उसे फ़ौरन कबूल फरमा लिया करता है। और सबसे बड़ी खुशनसीबी कि ये कलिमात जैसे ही हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं फ़ौरन अर्श के मालिक का जवाब हमारे लिए आता है और हमें अल्लाह की तस्दीक नसीब होती है, अल्लाह की तौसीक नसीब होती है।